السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل جو کچھ پاکستان میں ہوا، کیسے ہوا، کس کس نے اس میں کیا رول پلے کیا، آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اور پھر آج کیا ہونے جا رہا ہے، تمام جماعتوں کے آج انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو جو اپنے کمیٹیوں کے اجلاس بلا لیے ہیں، بنی گالہ میں کور کمیٹی اور اہم جو ساتھی ہیں عمران خان صاحب نے وہ بلا لیے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی میٹنگ کال کر لی ہے، نواز شریف نے بھی ہدایت کی ہے کہ ذرا ملیں اتحادیوں سے، اب زرداری صاحب سے ملیں۔ تو بڑی جو ایک تیزی سے واقعات یہاں پر ہو رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شہباز گل صاحب کو رہا کر دیا گیا، رات میڈیا میں بات ہوئی، ہم نے بھی بات کی، اے آر وائی نے بھی بات کی کہ ان کو رہا ہونا چاہیے، بڑے سخت میسیجز آئی جی کو، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جیسے پاکستان میں بیوروکریسی ہمیشہ کرتی ہے، شہباز گل کو بھی رہا کر دیا۔ اب کل ہوا کیا؟ سب سے پہلے کل پنجاب جو ہے عمران خان کی اپیل پر اس نے وہی کام کیا جو سری لنکا میں ہوا، تھوڑا طریقہ مختلف تھا۔ سری لنکا میں لوگ صدارتی محل میں چلے گئے، سری لنکا میں لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں چلے گئے، جا کر طاقت کے ان مراکز پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان میں جو کل انقلاب آیا وہ بیلٹ کے ذریعے آیا، ووٹ کے ذریعے آیا، اور عمران خان کی جو بات تھی اس کو پاکستانیوں نے، خاص طور پر پنجابیوں نے سنا، اور اب اگلا جو مورچہ لگایا عمران خان نے وہ لگایا کراچی۔ 24 تاریخ کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے، حیدرآباد میں بھی ہو رہے ہیں، اور ایک بڑا تیز بڑا ہیکٹک جلسوں کا پروگرام ہے عمران خان کا۔ اب وہ سندھ جا رہے ہیں، اب وہ کراچی جا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی طاقت خود حاصل کریں۔ اپنی طاقت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ووٹ اس پارٹی کو دیں، اس گروہ کو دیں، اس جماعت کو دیں جو پاکستان کا سوچتی ہے، جو اپنا نہیں سوچتی۔ جو کچھ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، اور خاص طور پر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے سمجھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے آ کے لوگوں کے سامنے چوائسز رکھی اور ان سے کہا کہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے حقیقی طور پر آزادی لینی ہے یا ایک اہم نام کی آزادی، اور آپ کے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ آپ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے، ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ لوگوں نے اس بات پر بڑی ڈیبیٹ کی، اس کو سنا، اس کی مخالفت میں بھی بڑے آرگیومنٹ آئے کہ کس طرح آپ اپنا بلاک تبدیل کر سکتے ہیں، ہمارا سب کچھ ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری فوج کا ایکوپمنٹ ویسٹ کے ساتھ ہے، تو آپ اس صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیں رکھنے چاہیے۔ خان صاحب نے اس بات کو ایگری کیا، انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں، امریکہ ایک سپر پاور ہے اس دنیا کی، کوئی بھی اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوستی میں صرف ہم امریکی مفادات کا خیال رکھیں۔ اگر یہ ہم کریں گے تو یہ ایک طرح کی غلامی ہے جو ہم نہیں کر سکتے، ہم برابری کی بنیاد پر تعلق رکھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں خود اپنی پوزیشن مضبوط کرنا ہوگی، کیونکہ پوزیشن آف ویکنس سے اگر آپ مذاکرات کریں تو کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنتا۔ انڈیا کے ساتھ بھی مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر آپ مذاکرات کے لیے آپ کی پوزیشن سٹرونگ نہیں ہے تو انڈیا بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو پنجاب میں جو بات ہوئی، عمران خان کے جو جلسے تھے وہ لوگوں نے سمجھا، اور اس کا جو طریقہ اختیار کیا تھا میں آپ کو اب بتا رہا ہوں۔ کل میں نے ایک ویلاگ میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ بتایا بھی تھا کہ کس طریقے سے یہ الیکشن لڑا گیا۔ پی ٹی آئی نے بطور جماعت امرج کیا ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، اور انہوں نے کل جو الیکشن لڑا وہ اس کی مثال ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جو ان کے جو گولز ہیں اس کو وہ لوگوں کی مدد سے ہی اچیو کرے گی۔ 20 کانسٹیچوئنسیز تھیں کل، ہر کانسٹیچوئنسیز میں 3 ٹیمیں تھیں، ایک ان کا فوکل پرسن تھا، ان ٹیموں میں ورکرز بھی تھے، ان میں وکلاء بھی تھے، ان میں سوشل میڈیا کے لوگ بھی تھے، اور یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ 100-150 آدمی تھا ہر ٹیم میں ٹوٹل ملا کے، اور یہ پولنگ سٹیشنز پر بھی ہر پولنگ بوتھ پر لوگ تعینات تھے، ان کے پاس اسمارٹ فون تھے جس کے ذریعے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ اچھا، اب ہر کانسٹیچوئنسی کا فوکل پرسن تھا، پھر وہ کنیکٹڈ تھا سینٹرل سیل سے، وہاں پر ایک پوری ٹیم بیٹھی تھی، اور وہ جو ریسرچ اور انالیسز ونگ ہے اس کے ہیڈ جو ہیں وہ ریاض فتحانہ صاحب۔ اب ریاض فتحانہ جو ہیں، میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ پنجاب میں انہوں نے جو اپنا نیٹ ورک بنایا ہے جس کے ذریعے وہ الیکشن لڑتے ہیں، اتنا امپریسو ہے
کہ ان کو اپنی ایک ایک گلی، ایک ایک محلے، ایک ایک وارڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا آدمی ہے، کس کے گھر کیا کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کیسے جانا ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہے. تو وین یو آر ان ٹچ ود یور کنسٹیچوئنسی پیپل لائک دس، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کانگریس مین ہے یا جو سینیٹر ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ کو میلز کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ان کو انہوں نے یہ بنایا اس کا ہیڈ. تو سارا دن کل جو پولیس کے ذریعے نون لیگ کی حکومت کرنا چاہ رہی تھی پولنگ سٹیشنز کے اندر، وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے اس کو روکا، اور باقاعدہ طاقت سے اس طرح سے روکا کہ وہ ہر جگہ موجود تھے اور وہ کہیں سے وہاں ہٹے نہیں. ایک جو کانسٹیچوئنسی ہے PP7 راولپنڈی کی کوہوٹا، وہاں پر یہ ہوا کہ جو ریٹرننگ آفیسر تھا، اب وہاں پر گنتی ہو رہی ہے کیونکہ 67 ووٹ سے نون لیگ کا امیدوار پہ جیتا ہے وہاں پہ، اور دونوں نے یعنی 68,000 پلس ووٹ لیے ہیں. وہاں پر جو پولیس نے سارا رزلٹ اکٹھا کیا، کیونکہ جو سسٹم تھا RMS، وہ کہتے ہیں جی وہ بیٹھ گیا ہے، وہ سلو چل رہا ہے، تو پولیس نے مینولی تمام پولنگ سٹیشن سے جو ریکارڈ تھا وہ لیا، سارے فارم 45 اور وہ سب کچھ لے کے، تو وہ آ کے ریٹرننگ آفیسر کو دیا، اور انہوں نے جو کاؤنٹ کیا پی ٹی آئی کے بقول، ان کے یہ الزامات ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے اس کو نہیں بٹھایا گیا. اور اب ریٹرننگ آفیسر نے نوٹس کیا ہے سب کو، جس میں نون لیگ کا امیدوار بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، دوسرے بھی امیدوار ہیں، کہ ان کے سامنے بیٹھ کر ری کاؤنٹنگ کی جائے گی. جو رزلٹس ہیں ان کو ری کاؤنٹ کیا جائے گا. اب اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. لیکن اس کے علاوہ جو کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ تھا اور خان نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر دھاندلی اس طرح کی ہوئی کہ اگر ہم یہاں پر اس کو اس طرح نہیں روک سکے تو پھر احتجاج ہوگا، پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، اور پھر ایک خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ملک میں بدامنی ہو، جس سے ملک میں خرابی ہو. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، نتائج لیے بغیر واپس نہ جائیں، اور ہر پولنگ بوتھ پر پہرا دیں، گاڑیوں پر نظر رکھیں، جو الیکشن کمیشن کی گاڑیاں ووٹوں کا تھیلا لے کے جائیں گی. تو ایک بھرپور ایفرٹ کی تحریک انصاف نے، جس کی وجہ سے رات کو شام کو اسٹیبلشمنٹ نے پھر وہی فیصلہ جانے دیا جو لوگوں کا فیصلہ تھا. ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ کل لاہور میں ایک کنٹرول روم بنایا گیا تھا کسی جگہ پر، اور وہاں پر بہت ساری جو اہم شخصیات کے رابطے تھے، اور لیکن وہ کنٹرول روم اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا جائے. وہ کنٹرول روم اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ مانیٹر کریں، اور اگر کہیں پر کوئی اس طرح کی بلیٹنٹ یا نیکڈ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ الزام برداشت نہیں کر سکتی اب کہ الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے ان کو نتائج کو بالکل ایک پارٹی کی طور پر یہ جو نتائج حاصل کیے ہیں اس کے لیے بڑی سٹرگل ہے. لوگ گرفتار ہوئے، لوگوں نے ماریں کھائیں، اور سارا دن ہم دیکھتے رہے کہ پولیس اور لوگوں کے بیچ جھگڑے کے واقعات ہوتے رہے، گرفتاریاں بھی بہت ساری ہوئیں. دوسری جانب نون لیگ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم یہ منصفانہ الیکشن ہے اور ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ دھاندلی کا الزام وہ لگانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. پنجاب میں شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کی حکومت تھی، مرکز میں شہباز شریف کی حکومت، اور چیف الیکشن کمشنر ان کا اپنا، تو وہ کسی طرح بھی ان پر الزام نہیں لگا سکتے تھے. اس لیے سوائے اس کے کہ وہ اس کے نتائج کو تسلیم کرتے، اور انہوں نے پھر ایک ہیرو بننے کی کوشش کی کہ جیسے وہ کوئی بہت زیادہ اعلیٰ روایات اور نئی اقدار طے کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا. they were left without any choice، اور انہوں نے بس پھر اسی میں عافیت جانی کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہی تسلیم کرتے. اب آج جو اجلاس ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 3-4 بڑے اہم ایشوز ہیں جن پر غور ہوگا. ایک تو یہ جو الیکشن کمشنر ہیں، چیف الیکشن کمشنر، اس پر غور کرے گی پی ٹی آئی. دوسرا ایک ان کے سامنے یہ چیز ہے کہ ابھی بھی جو قومی جنرل انتخابات ہیں مرکز کے، وہ تو پی ٹی آئی نہیں کروا سکتی، اعلان اس کا نہیں کر سکتی، کیونکہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہیں. یا تو کوئی اتحادیوں میں سے پارٹی ٹوٹے اور یہ گورنمنٹ گر جائے تو پھر اس کے بعد اعلان صدر مملکت کریں کہ جناب یہ آپ عام انتخابات ہو سکتے ہیں. ابھی جو دوسری طرف کچھ لوگ جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں،
ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ابھی پنجاب حکومت کو چلائیں تھوڑا سا، اس سے فائدہ آپ کو ہوگا. نون لیگ جو ہے وہ تو صرف اب 4 میل کی وزیر اعظم ہے، لیکن عمران خان کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ اس بات سے متفق نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مضبوط فائنینشیل پلان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں، پاکستان سفر کر رہے ہیں، ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس حکومت پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اور مجھے لوگوں نے ووٹ اس بات پر دیے ہیں کہ الیکشن کروائیں. تو وہ ان کے سامنے ترجیحات وہی ہیں، ملک میں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اور اس کے لیے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ہر ایک سے ملنے کے لیے تیار ہیں. جو ایک بڑی ملاقات پہلے نہیں ہو سکی، شاید اب اس بات کا امکان ہے کہ وہ ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ یہی ایک شرط تھی کہ اگر ٹرانسپیرنٹ انداز میں 17 جولائی کے انتخابات ہونے دیے جائیں تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب نیت جو ہے وہ بہتر ہے، صاف ہے، اور ملک کسی طرف چلا جائے گا. جیسے ہی کوئی ہمیں اس حوالے سے نئی انفارمیشن ملتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.